تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رینگنے والا کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ اس کے بعد اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے اس کا رزق لکھ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی لکھ دو کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا اور کیسے کیسے ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو حکم دے کے یہ سب کچھ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھوا دیتے ہیں۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رزق وہ ہے جس کی تلاش میں میں ہوں، اور ایک رزق وہ ہے جو میری تلاش میں ہے۔ جس رزق کی تلاش میں میں ہوں وہ اللہ کا عدل ہے، اور جو رزق میری تلاش میں ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ آگے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں جتنی بھی محنت کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی رزق دے گا اور مجھے اتنا ہی رزق ملے گا، اور جو رزق میری تلاش میں ہے میں چاہے جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو جاؤں، میں چاہے جتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو جاؤں، وہ رزق میرے پاس آ کے رہے گا اور مجھے مل کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے اس رزق کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تو جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، ہم احادیث میں بھی دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح جو ہے اس کے بارے میں ارشادات جو ہیں وہ فرما دیے ہیں، اور احادیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب ہم اپنے رزق کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور ہم شکوے شکایت بھی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی نہیں ہے۔ ہم اس طرح کے جو ہیں عجیب و غریب الفاظ نکالتے ہیں اپنی زبان سے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا جو رزق تنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اگر ہم اپنی دعا کو حلق سے نیچے اتاریں اور دل میں لے کے جائیں اور دل سے پوچھیں کہ بتاؤ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، تو دل ہمارا بتائے گا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ یہ غلط کام کیا، فلاں جگہ پہ کسی کے ساتھ دل آزاری کی، فلاں جگہ پہ ہم نے جھوٹ بولا، فلاں جگہ پہ ہم نے اس طرح کے کام کیے، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا رزق پا کر اس کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس میں مزید اضافہ کروں گا، اور اگر اس کا دوسرا الٹ مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم میرا رزق پا کر شکر ادا نہیں کرتے تو میں اس رزق کو تم سے چھین بھی لوں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ تم میں جو چیز تمہیں ملتی ہے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، تم نے اس کو پا کے میرا شکر ادا کرنا۔ تم شکر ادا کرو گے، میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اس کے اندر اضافہ کروں گا، اگر تم نہیں کرو گے تو میں وہ تم سے بھی چھین لوں گا۔ تو
ہم نے رزق کو پا کر شکر بھی ادا کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، ہم نے اسی میں ہی اتفاق کرنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رزق کو جو سب سے پہلی چیز بڑھاتی ہے، جو اس میں اضافہ کرتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو مجھ سے ڈر گیا، جس نے اپنے دل میں تقوی اختیار کر لیا، یقین مانو میں اس کے لیے ایسے راستے کھولوں گا کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا بھی ہے۔ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا ذہن بھی نہیں جاتا وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کے لیے جو ہے وہ رزق کھول دیتا ہے۔ تو رزق کو جو چیز بڑھاتی ہے پہلی وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ جو کام اللہ نے کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے، چاہے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو، اربوں کا نقصان ہو، ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر جو ہے اضافہ کرے گا، اس کو بڑھائے گا۔ اگر ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنٹرول کر لے گا اور ہمیں رزق نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تم اس رزق کو پاؤ اور اس رزق کو پا کے شکر بھی ادا کرو، اور اس کے بعد میرا تقوی بھی اختیار کرو۔ پھر اس میں اضافہ دیکھو میں کہاں کہاں سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر زمین والے مجھ سے ڈر جائیں تو میں ان کے لیے آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ آسمان سے رزق کے دروازے کا کھولنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ بارش برسائے گا، زمین پر بارش پڑے گی، زمین اپنا اناج اگائے گی اور اس سے فصلیں وغیرہ ہوں گی، لوگوں کی صحتیں اچھی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ اس کو لے کے جائیں گے، منڈیوں میں جا کے مال بیچیں گے اور اپنا رزق بڑھائیں گے۔ تو یہ ہے آسمان سے رزق کھولنا۔ اور زمین سے رزق کھولنا کیا ہے؟ یہی کہ زمین کے اندر جو فصل ہے وہ ساری کی ساری اچھی ہوگی، مقدار اس کی اچھی ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو رزق کو بڑھاتی ہے وہ ہے اللہ کی جناب میں استغفار، گناہوں کی توبہ، بخشش مانگنا۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہم نے اس کو اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یقین مانو وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ یہ ہیں استغفار کے فائدے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح رزق جو ہے وہ کھولتا ہے، اس کے مال میں کس طرح اضافہ کرتا ہے، اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، بیٹوں سے نوازتا ہے اس کو۔ یہ ہے استغفار کے فائدے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بڑے متقی پرہیزگار۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا امام صاحب قحط سالی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ امام صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ امام صاحب نے
قرآن مجید کی روح سے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کہ کبھی کبھی میرے دل کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ہلکی سی جو ہے اس میں غفلت طاری ہوتی تھی، تو میں کیا کرتا تھا کہ اللہ کی جناب میں 70 مرتبہ استغفار کرتا تھا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں اللہ کی جناب میں 100 مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ دیکھیے وہ نبی ہو کر استغفار کر رہے ہیں اور ہم امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بھی استغفار کیجئے، اور ہم تو امتی ہیں، تو ہمارا تو درجہ جو ہے ان سے کتنا کم ہے، لیکن کیا ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں؟ استغفار کی ضرورت ہے ہمیں، اور ان سے زیادہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ شکوے شکایت بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہم اللہ کے سامنے دکھاتے ہیں، اپنے جو حالات ہیں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کبھی ہم نے اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم نے 50 سال 60 سال 30 سال کی جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں ہم نے کن کن احکامات پر عمل کیا؟ جو اللہ نے ہمیں احکامات بتائے، جو اس کے نبی نے ہمیں احکامات بتائے، کیا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ واقعی ہم اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کہا گیا، جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ دوسرا شخص آیا امام صاحب کے پاس، اس نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس جو ہے مال نہیں ہے، بڑا تنگ ہوں، بتائیں میں کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل بتائیں، یا آپ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو بہتر کر دیں۔ آپ نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا کرے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ امام صاحب نے اس کو بھی یہی کہا کہ تم بھی استغفار کرو۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا، ان کے سوال مختلف تھے، لیکن جواب آپ نے ان کو ایک ہی دیا کہ استغفار کرو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام صاحب مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے ان کو بتایا ہے، یہ میں نے نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے۔ میں نے اس کو اس آیت کی روح سے بتایا تم استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تم استغفار تو کرو۔ دوسرا جس نے مجھ سے سوال کیا، فقیر آدمی ہوں، میں نے بھی اس کو یہی کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہیں مال عطا کرے گا، تم استغفار کرو، ایک دفعہ تو استغفار کرو، کم سے کم تم استغفار کے قریب تو آؤ۔ پھر جس نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، میں نے بھی اس کو اس آیت کی روح سے بتایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ تو میں نے جو بھی ان کو بتایا وہ میں نے قرآن کی اس آیت کی روح سے بتایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس کے لیے نازل کیا؟ ہم مسلمانوں کے لیے۔ پھر احادیث مبارکہ کس کے لیے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے؟ پچھلی قوموں کا ذکر کیا، کس کے لیے کیا؟ رزق کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، کس کے لیے کیا؟
ہم مسلمانوں کے لیے ہی کیا نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، رزق کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اصل مسئلہ صرف مسلمان کا ہے کہ مسلمان نے رزق کمانا ہے اور حلال کمانا ہے، حلال طریقے سے کما کے کھانا ہے، خود بھی کھانا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ مسئلہ صرف مسلمان کا ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد سود سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو سود سے کون بچا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم جو ہو سود سے بچو، اور جو شخص سود سے نہیں بچتا، بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اور اپنے نبی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سود کے قریب جاتا ہے، جو سود کھاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشادات فرمائے، جو بھی احکامات فرمائے، آپ نے جو بھی کچھ ارشاد فرمایا، وہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا، تاکہ ہم مسلمان جو ہیں اس پر عمل کریں اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو۔ ہم نے قبر میں حساب دینا، ہم نے قیامت والے دن ہم نے اپنا حساب دینا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ ایمان نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو ہے بس، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا یہ جو زندگی ادھر گزار رہے ہیں یہ ہماری امتحان ہے، دار الامتحان، یہ امتحان والا گھر ہے، ہم نے اس کے اندر تیاری کرنی ہے۔ ہم یہاں جو تیاری کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت والے دن دے گا، اور جو اس میں نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو رزق جو چیز بڑھاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی جناب میں استغفار، اور دوسرا تقوی، اللہ کا ڈر۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے رزق کے دروازے کھولے گا، ایسے رزق کے دروازے کھولے گا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق کی جو آیات ہے اس کے اندر ایک جو لفظ ہے وہ بڑا اہم رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ میں یشاء، کہ جس کے لیے میں چاہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرماتا ہے کہ جس کے لیے چاہوں میں رزق کا دروازہ تنگ کر دوں۔ تو یہ جو میں کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ میں جس کے لیے چاہوں۔ اللہ نے ایک معیار بنایا ہے کہ جو اس معیار پہ اترے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولے گا، اور جو اس معیار پہ نہیں اترے گا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہمیں نقصان ہوتا ہے ہونے دیں، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں جہاں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے اور وہ صحیح طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اس کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہیں ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ہم جانے انجانے میں پتہ نہیں کس کس طرح کے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو ہمارے الفاظ ہیں اگر اللہ ان کو پکڑ لے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ جانے انجانے میں کتنے شکایت ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو مجھے پسند نہیں کرتا۔ ایک عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کس کس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر اللہ ہمارے یہ الفاظ پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد ہمیں اگر سزا دے تو کیا سزا دے گا؟
اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے واقعات جو ہیں قوموں کے ذکر کی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا ہے، پوری کی پوری قوم کو اٹھا کے الٹا ایسے دبا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، میرے پیارے محبوب کی جو امتی ہیں، یہ بندے بن جائیں، یہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، مجھ سے بخشش مانگیں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، میرے پاس آؤ تو صحیح۔ ہم تو مانگتے ہی نہیں، دعائیں مانگتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے۔ گناہ ہو جائے اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، کھلم کھلا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج یہ کام کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ اس طرح کا ہم کام کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آئے یا نہ آئے ہمارے اوپر۔ ہر بندہ رزق کے بارے میں پریشان ہے، لیکن وہ بندہ پریشان نہیں ہے جو متقی ہے اور استغفار کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ ان سے ملیں جا کے، وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، الحمدللہ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ میری پوری کر رہا ہے، الحمدللہ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے جا کے پوچھا، وہ کہتے ہیں گزارا ہی نہیں ہو رہا، حالات بڑے تنگ ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، فلاں، 1 سے 4 باتیں آپ کو سنائیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور کمی کرتا ہے، ان کے حالات بدتر سے بدتر کر دیتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر سے بہتر کر دیتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جس کام سے منع کیا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کرنا، اور جس کام کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ استغفار کو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، استغفار ہم نے کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہم نے اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے پہلے سب سے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بیٹھے ہیں یا محفل میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی ہیں، تو جو بھی کام کریں گے ہم نے اپنے دل میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رزق میں ایسے اضافے کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔